بات کریں تو وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، پہلے اس پہ بات کریں کہ وہ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیوں وہ بات کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں عام لوگوں کو اس مسئلے پہ زیادہ نو ہو نہیں ہوتی، تو یہ عام لے مین کے لیے یہ مسئلہ کھڑا کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ دفن ہو، حضرت عیسیٰ جو ہے وہ آسمان پہ اٹھا لے گئے، اور ہر جو عام بندہ ہو نا وہ اس سے جھٹکا کھاتا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن یہ ان کو بات کرتے ہوئے جب ایسی بات میرے سامنے کرتے تو میں نے کہتا جب آپ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں کہ یہ کتنی توہین ہے، لیکن جب مرزا نے کہا کہ میں محمد ہوں، کیا آپ کو اس وقت شرم نہیں آئی؟ کیا اس وقت آپ کو حیا نہیں ہے؟ جب مرزا نے کہا کہ میں خدا ہوں اس وقت نبی پاک کی توہین نہیں ہوئی؟ کیا اس کو وقت آپ کو شرم نہیں آئی جب مرزا صاحب نے کہا کہ میں بیت اللہ ہوں؟ تو ان کو تو خود نہیں، مرزا صاحب کو خود نہیں پتا، اللہ گواہ ہے کہ آپ اس کی کتاب پڑھیں 17 کیسریہ اس کے 19 پہ لکھا ہے اس نے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہے، محلہ خان یار میں ان کی قبر ہے کشمیر میں، سری نگر کشمیر میں. اور اتمام الحجہ کے صفحہ 17 یا 18 اس میں لکھا ہے کہ یہ آپ کی جو قبر ہے، میں نے میرے صاحب کہتے ہیں میں نے پوری تصدیق کر لی ہے کہ حضرت مسیح کی قبر بلاد شام میں ہے. آپ دیکھ جس بندے کو یہ نہیں پتا میرے قبر کہاں میں، لوگوں کو کیا بتائے گا؟ میں ان کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ یہ مرزا کے پردادا، یہ تو 2100 سال پرانی بات کر رہے ہیں نا کہ یہ 2100 سال ہو گیا مسیح کو دنیا سے اٹھائے ہوئے، تو مرزا اس کی قبر بتا رہا ہے. تو ان کو یہ نہیں پتا مرزے کو کہ میرے پردادا کے باپ کی قبر کدھر ہے. آپ اس کو مرزا پوچھیں گے 500 سال پہلے تیرے ابا اجداد کی قبریں بتاؤ ذرا مجھے، تو اللہ کی قسم ان کے جھاگ چھوٹ جاتی ہے. کسی قادیانی سے کہہ دو کہ تمہیں مسیح کی قبر کا تو پتہ چل گیا ہے، تمہیں اپنے پردادا کی قبر کا پتہ ہے، اس کے باپ کی قبر کا پتہ ہے، تم 2100 سال پہلے کی قبریں بتا رہے ہو. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے یہ لفظ و الفاظ کا ہیر پھیر ہے. تو حیات مسیح اب صفحہ تذکرہ کے صفحہ 74 پہ لکھا ہوا ہے کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا رافع کا، عیسیٰ میں تجھے آسمان پر اٹھانے والا ہوں اور تجھے میں عزت دینے والا ہوں. عزت کیا ہے کہ یہودی تجھے ہلاک کرنا چاہتے ہیں اور میں تجھے عزت دوں گا، تجھے میں صحیح سلامت اٹھا لوں گا، یہ عزت ہے. اور 84 پہ لکھا ہوگا یہ غلطی ہوگی میرے سے، ترجمہ غلط ہو گیا، اس کا معنی یہ ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے اٹھانے والا ہوں یا عزت دینے والا ہوں. اب اس نے یہاں وہاں پہ اس کے معنی چینج کر دیے. اب نبی تو وہی بولتا ہے، اللہ نے قرآن فرمایا کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ نبی وہی بولتا ہے جو اللہ اس کے منہ میں بات ڈالتا ہے. یہ کیسا نبی ہے کہ جو ابھی ایک بات کر رہا ہے ابھی دوسری بات کر رہا ہے؟ کیا وہی جھوٹ بولتی ہے یا مرزا جھوٹ بولتا ہے؟ ایسا قادیانی جو ہے وہ جب اپنے اس میں لوگوں کو لے کے آتے ہیں، اپنی دعوت دیتے ہیں اپنے مذہب کی، تو ان کی ٹیکنیک کیا ہوتی ہے؟ کس طرح آخر وہ لوگوں کو اپنے طرف لے کے؟ ان کی ٹیکنیک بڑی مزیدار ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے آپ سے وہ جان پہچان کرتے ہیں، بڑا اخلاق سے پیش آتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، کہتے ہیں یار آپ کہتے ہیں کہ یار بندہ بڑا اچھا ہے، دیکھو کتنی اس نے محبت کی، پہلی دفعہ میں اس سے ملا ہے. اب وہ آپ سے نمبر لیں گے، آپ کہاں پہ رہتے ہیں، جب آپ کہیں گے فلاں علاقے میں رہتا ہوں تو وہ کہیں گے وہاں کے علاقے کے لوگ بڑے اچھے ہیں. آپ وہ اور متاثر کریں گے کہ یہ بندہ تو بڑی میری تعریفیں کر رہا ہے. تو جب آپ اس کے زیادہ قریب ہوں گے تو پھر وہ کہے گا یار میں پھنسا ہوں ایک مسئلے میں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے حدیث پڑھی ہے امام مہدی کے بارے میں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو مجھے کوئی بتانے والا نہیں ہے، تو آپ بتاؤ نا. اب آپ نے تو پڑھا نہیں ہوتا، تو آپ کہتے ہیں آپ نے کہاں پڑھی ہے، تو وہ کہے گا یہ آپ نے یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. یار یہ کب آئیں گے؟ تو مجھے تو ایک جو جن کو آپ قادیانی کہتے ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں، احمدی ہیں، لیکن ہم ان کو کافر کہتے ہیں، لیکن ان کی عادات بڑی اچھی ہیں. وہ کہے گا آپ کو، وہ قادیانی آپ کو کہے گا وہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اور انہوں نے کبھی غلط بات نہیں کی، لیکن ان سے ڈرتے ہوئے ان سے ملتے ہوئے ڈر لگتا ہے. آپ کہیں گے یار ایسی ڈرنے والی کون سی بات ہے، ان سے بات کر لیتے وہ آپ کو لے جائے گا. جب آپ وہاں جائے گے تو پھر آپ کو کہے گا یار میں نے ڈرتے ہوئے آپ کو بتایا نہیں میں بھی احمدی ہوں، تو سوری کسی کو بتانا نہیں، حالات ایسے ہیں، ہم پہ پابندیاں بڑی ہیں، ہم پہ سختیاں بڑی ہیں، تو میں بھی احمدی ہوں، تو یہ بتانے کے لیے.
اب آپ کو وہ دعوتیں دینا شروع کر دیں گے، آپ کو پریشانی ہونے گی، کہیں گے آپ کو کوئی مسئلہ ہو، سروس کا مسئلہ ہو، نوکری کا مسئلہ ہو، ٹرانسفر کا مسئلہ ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی بات نہیں یار، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، آپ بھی کلمہ پڑھتے ہو۔ تو جب آپ ان کے کھانوں پہ جانا شروع کر دیں گے تو اچانک آپ کو ایک بندے سے ملایا جائے گا کہ یہ اس کا نام یہ ہے، یہ اتنا عرصہ اہل تشیع میں تھا، اس نے شیعت سے تائب ہوا ہے اور احمدی ہو گیا ہے، اور مطلب پھر چند دن بعد ایک اور بندہ ملا دیں گے کہ یہ اہل حدیث تھا، تو یہ بڑا فلاں جگہ یہ اذانیں دیا کرتا تھا، نمازیں پڑھایا کرتا تھا، وہاں پہ مولوی تھا، تو یہ مرزا صاحب کی تعلیمات سے متاثر ہو کے اس نے اسلام احمدیت قبول کر لی ہے۔ تو آپ بڑے پریشان ہوں گے کہ یہ کیا ہے، اتنے لوگ احمدی ہو رہے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں، ہمیں آپ کہیں گے یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ احمدیت کیا چیز ہے، تو وہ کہیں گے کہ یار دیکھ لو پھر یہ ایک سمندر ہے جس کو آپ نے دیکھا نہیں، آپ تو پتہ نہیں کہاں گھوم رہے ہیں دنیا میں، یہ دین اصل ہے، یہ حقیقی اسلام ہے جس کو آپ نہیں خبر، آپ کو خبر نہیں ہے۔ آپ اگر ان سے سوال کریں گے کہ ان کا کیا، کہاں پہ رہتے ہیں یہ لوگ، یہ دونوں لوگ جو ایک شیعوں سے احمدی ہوا ہے، ایک اہل حدیثوں سے احمدی ہوا ہے، تو یہ کہاں رہتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ بتانا نہیں ہے، وہ تو بہت بڑا فتنہ ہو جائے گا، انہوں نے والدین سے چوری احمدی قبول کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے دین حق قبول کرنے کے کتنی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کتنا کچھ بندے کو برداشت کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے حق قبول کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھو کتنی سختیاں برداشت کی، اور شروع میں اسلام کو خفیہ رکھا، کسی کو بتایا نہیں۔ انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، انشاءاللہ ہماری ادھر گورنمنٹ آ جائے گی تو یہ سارا کھل جائے گا، اور جب 2 4 6 مہینے سال گزر جائے گا تو دونوں بندوں کو اچانک غائب کر دیں گے۔ آپ کہیں گے یہ دوست کدھر گئے ہیں، تو وہ آپ کو قادیانی کہے گا کہ وہ اصل میں نا ان کے گھر والوں کو پتہ چل گیا تھا، تو ان پہ بڑی سختیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، ان کو گھر سے نکال دیا گیا، خرچہ بند کر دیا گیا، وہ بیچارے ایک پیسے کے محتاج ہو گئے تھے، تو حضرت صاحب نے ان کو انگلینڈ بلا لیا ہے، ایک کو جرمن لے گئے ہیں اور ایک کو انگلینڈ۔ تو آپ کو جھٹکا لگے گا، واہ واہ یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے جرمن جانے کا، انگلینڈ جانے کا، ہم لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، چلو پھر یہی کام، چلو اسی لیے ہم کا اب ان کے پاس ایک ہی رہ گیا، وہ انگلینڈ اور جرمن کا اور کینیڈا کا وہ لالچ دیتے ہیں، اور مسلمانوں کو یہ لالچ دے کے پیچھے لگاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ دنیا کا جھوٹا ترین یہ فرقہ ہے، جھوٹ ان کا مقصد ہے اور سازش ان کا مقصد ہے، کوئی ان کی کوئی دین نہیں ہے۔ جہاں پہ یہ بیٹھیں گے وہاں آپ دیکھیں عیسائیوں کے پاس بیٹھیں گے نا تو ان کی بات کریں گے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، مرزا صاحب جو طاہر صاحب ہیں، ان کی بیٹی ایک یہودی کے ساتھ چلی گئی، تو ہمارے گھر میں جھگڑا ہو گیا کہ کیسا خلیفہ ہے کہ وہ اس کی بیٹی جو ہے وہ ایک یہودی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ تو میرے جو بھابھی تو کہنے لگی کہ وہ اس نے یہودی کو احمدی کیا ہوگا، تو میں نے کہا جو مرزا صاحب اس کا پہلا خاوند تھا وہ بھی تو احمدی تھا، اس کو کیوں اس نے چھوڑا؟ تو ایسے ہمارے ایک جو جسٹس اسلام بھٹی ہے، ان کا بھائی ہے محمود صاحب، ان کا بیٹا ہے، اس نے ایک یہودن کے ساتھ شادی کی ہے، قادیانی لڑکی کو چھوڑ کر۔ تو اب یہ بھی بحث چلی، تو انہوں نے کہا یہ یہودن کو اس نے پہلے احمدی کیا ہے، تو میں نے کہا پہلی جو قادیانی تھی اس کو کیوں چھوڑا، اس کو کیوں طلاق کی ہے؟ تو ان کا کوئی مقصد نہیں ہے صرف دنیا میں یہودیوں اور عیسائیوں سے تعلقات بڑھانا اور یہودیوں اور عیسائیوں کی جو سازشوں میں شریک ہونا ہے، جو ان کا مقصد ہے ان کی کاٹ پتلی بن کے رہنا ہے، اس کے علاوہ اور وہاں سے فنڈ لینا ہے۔ اچھا، یہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اور لوگ ہمیں تنگ کر رہے ہیں، اور یہ ظلم جو ہے یہ ہماری سچائی کی دلیل ہے، کیونکہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان پہ ہمیشہ ظلم ہوتا ہے۔ میں تو یہاں پہ یہی کہوں گا کہ اللہ اس بندے پہ لعنت کرے جو جھوٹ بولے اور ایسی جھوٹی بات کرے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے 25 سال تک وہاں پہ رہا ہوں گاؤں میں، اور تقریباً میں 25 سال ہی قادیانی رہا ہوں، اب تو میری ماشاءاللہ تقریباً 52 سال ایج ہے، تو 25 سال میں قادیانی رہا ہوں۔ ہمارے گاؤں کے اہل حدیث بھی ہم سے ملتے تھے، اہل سنت بھی ملتے تھے، شادیوں میں بلاتے تھے، ہاں مذہبی بحث و مباحثہ تو ہوتا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میں تو یہ کہتا ہوں میرے بھائی کی نشانی دیکھ لے، وہ جو انگلینڈ میں بیٹھا ہے لیاقت علی، تو ایسٹ مانچسٹر میں، اب وہ جو قادیانوں کی مرکزی وہاں پہ عبادت گاہ ہے وہاں پہ اس کے اندر ہی رہتا ہے، تو وہ اس نے یہ فراڈ بنایا
کہ جناب میرے بھائیوں نے میرے بیٹوں کو قتل کر دینا, وہ مسلمان ہو گئے ہیں, میری والدہ بھی مسلمان ہو گئی, میرے 2 بھائی مسلمان ہو گئے ہیں, تو انہوں نے میرے بیٹوں کو قتل کر دینا ہے اگر میں انگلینڈ نہ گیا. تو یہ اس نے درخواست دی ایمبیسی میں, وہاں اس کا جھوٹ کیسا نکلا کہ کیس جو جھوٹا نکلا اس کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی, اور اس ریجیکشن کی وجہ سے اس کو وہ بیمار ہو گیا اور اس کو جھٹکے لگنے شروع ہو گئے. وہاں پہ قادیانوں نے اس کی سفارش کی کہ یہ مر جائے گا تو اس کو فنڈ لگوا دو, اب اس کو 2000 پاؤنڈ ماہانہ مل رہے ہیں. تو یہ ان کا کہتے ہیں سختی ہے. کوئی سختی نہیں, آزادی دے, ہم اذان دے, سارا کچھ کرتے تھے, بالکل کوئی یہ جھوٹ ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں. آپ کوئی بندہ تصدیق کرنا چاہے کسی قادیانی گاؤں میں جا کے تصدیق کرے, کتنی سختی سب لوگ اپنی. لیکن یہ جو جال سازی کرتے ہیں کہ ہے تو یہ مرزا کے پیروکار قادیانی, لیکن ہم لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں مسلمان ہیں, ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں, ہم حج بھی کرتے ہیں, ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. جب ان کا پیشوائی زکوٰۃ نہیں دیتا, جب ان کے پیشوا نے حج نہیں کیا, جب ان کا پیشوائی اسلام میں جہاد کا منکر ہے, تو یہ کون سے اسلام کی بات کرتے ہیں؟ تو یہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ دھوکہ نہ دیں, اب اپنی عبادت کریں. تو یہ ہے بس, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. قادیانی جو نوجوان ہیں, احمدی نوجوان, ان کے نام آپ کو پیغام دینا چاہیں کہ وہ کس طرح کام شروع کریں, کس طرح تحقیق کریں, کس طرح انہیں پتہ چلے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ. قادیانیوں جو میرے سابقہ قادیانی دوست بھی ہیں, رہے تھے, تو اب بھی میری ان سے کوئی دشمنی ہے. میں نے تو اسلام قبول کیا ہے اللہ کے خوف سے. تو ان کے لیے پیغام ہے کہ اللہ کے واسطے تم نے بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, میں نے بھی پیش ہونا ہے. تم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے, میں نے اپنے کا دینا. لیکن میرے اللہ کا حکم ہے کہ اپنا جو میرا پیغام ہے لوگوں تک پہنچاؤ, کہ آپ نے اگر حق پہچاننا ہے تو حق پہچانے کے لیے پہلے مرزا صاحب کی 2-3 کتابیں تو پڑھ لو کم از کم. 17 کیسریہ پڑھو, سیرت مہدی پڑھو, تذکرہ پڑھو, 2-3 دفعہ پڑھو, اور قرآن و حدیث کو ساتھ رکھو, بخاری شریف ساتھ رکھو, اصل سیٹ, مسلم شریف رکھو, ترمذی رکھو, نسائی رکھو, ان کو پڑھ لو مکمل. آپ کو دونوں کا پتہ ہونا چاہیے, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مرزا صاحب کیا کہتے ہیں اور محمد رسول اللہ کیا کہتے ہیں. تو یہ میرا پیغام ہے کہ تحقیق کریں. یہ سنی سنائی باتیں ہیں. اگر مینڈک گاؤں کا جو چھپڑ ہے اس کے مینڈک کو پوچھا جائے تم کتنی اچھی زندگی گزار رہے ہو, تو کہے گا میں سب سے اچھی زندگی, میری تو موجیں لگی ہوئی ہیں. ادھر تو ہم 2-4 رہتے ہیں اس چھپڑ میں, گندے میں. اب پورے گاؤں کا جو گند اس چھپڑ میں جاتا ہے, لیکن مینڈک کو وہاں پہ بڑی اچھی جواب دیتا ہے کہ میں بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہوں. لیکن اس کو یہ نہیں پتا. اور جو مری میں چشمے پھوٹ رہے ہیں پانیوں کے, تازہ پانیوں کے, ان پانی کو کیا لذت ہے؟ یہ چونکہ گندا پانی مینڈک پیتا ہے, اس کے لیے یہی موج ہے. یہ قادیانی چونکہ قادیانی ہی پیدا ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم مینڈک کی طرح, بس یہی ہے ہمارے لیے سب کچھ کہ ہم گند میں پیدا ہوئے, ادھر ہی ہم نے مرنا ہے. خدا کے لیے, خدا کے واسطے تحقیق کرو. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ میں قدرت میں میری جان ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے, مکار ہے, فراڈیا ہے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس جماعت کا مقصد اسلام نہیں ہے, دین نہیں ہے, چندہ اکٹھا کرنا ہے. چندہ نہیں دو گے جماعت سے باہر ہو گئے. آپ انگلینڈ میں بیٹھے ہو, ایمانداری سے بتاؤ کیا آپ زنا نہیں کرتے, کلبوں میں نہیں جاتے, کیا آپ نے عیسائی لڑکیوں سے تعلقات نہیں قائم کیے, کیا آپ یہودی لڑکیوں سے عیاشی نہیں کرتے, شراب نہیں پیتے, تو کیا آپ کو جماعت سے نکالا ہوا ہے؟ جب آپ چندہ نہیں دے گا آپ کو جماعت سے نکال دیا جائے گا. تو یہی آپ کے لیے سوچنے کے لیے کافی ہے.